السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. گزشتہ لیکچر میں ہم نے خواجہ حسن نظامی کا جو انشائیہ ہے مچھر، اس کے متن دیکھنے کی شروعات کی تھی. خواجہ حسن نظامی نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے اس انشائیے کی شروعات کی ہے. بھن بھناتا ہوا ایک چھوٹا سا اور ننھا سا پرندہ بہت زیادہ ستاتا ہے، رات کی نیند حرام کر دیتا ہے، بلا مذہب تفریق کیے وہ ہر ایک کو تکلیف پہنچاتا ہے. اس کے خلاف سب لوگ مل کر مہمیں چلاتے ہیں، جنگ کے نقشے کھینچتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود کسی کو کسی قسم کی کامیابی نہیں ملتی ہے اور ہر کوئی شکست کھا کر خاموش ہو جاتا ہے. آگے کہہ رہے ہیں خواجہ حسن نظامی کہ انسان جس کا ڈیل ڈول اتنا بڑا ہے، وہ ایک چھوٹے سے بھونگے یا ایک چھوٹے سے پرندے کو بھی قابو نہیں کر سکتا. اس کے لیے مختلف قسم کی کوششیں کی جاتی ہیں، مسالے تیار کر کے اس کو بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی اس میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے. اور وہ مچھر اپنے نعرے لگاتے ہوئے آرام سے تکلیف دیتا رہتا ہے، اور یہ جو آدم زاد ہے انسان، اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے. خواجہ حسن نظامی کے مطابق بوڑھے ہو یا بچے، غریب ہو یا امیر، یا عورت ہو یا مرد، کوئی بھی اس مچھر کے وار سے بچ نہیں پاتا ہے. یعنی کہ مچھر ہر ایک کو کاٹتا ہے، تکلیف دیتا ہے. آدمی کے پاس رہنے والے جو جانور ہیں، یعنی کہ انسان جو پالتو جانور اپنے پاس رکھتا ہے، ان جانوروں کو بھی مچھر تنگ کرتا ہے، انہیں بھی تکلیف پہنچاتا ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے خواجہ حسن نظامی نے ایک خوبصورت محاورہ یہاں پہ استعمال کیا ہے: دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں. یعنی کہ جو پالتو جانور انسان کے دوست ہیں اور انسان مچھر کا دشمن ہے، تو دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے. اس لیے وہ مچھر یہ چاہتا ہے کہ دشمن کے دوست کو بھی مزہ چکھاؤں گا. انسانوں نے، آدمیوں نے مچھروں کے خلاف بہت سارے مظاہرے کیے ہیں، ایجیٹیشن کیے ہیں، اور ہر کوئی اپنی سمجھ، اپنی عقل اور اپنی سوچ کے مطابق مچھر پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور لوگوں میں جوش پیدا کر کے مچھروں کے خلاف انہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، مگر مچھر اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا. طاعون کی گڑبڑ ہوگی، طاعون جو بیماری پھیلتی ہے، اس بیماری کے پھیلنے کے بعد لوگوں نے کیا کہا، انسانوں نے کہا کہ طاعون مچھر اور پسو کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے اور مچھروں کو فوراً فنا کر دینا چاہیے. ملیریا پھیلا تو اس کا الزام بھی مچھروں پر ہی لیا گیا.
یعنی کہ جتنے بھی الزامات عائد کیے ہیں مچھروں پر، ان تمام الزامات سے بھی مچھر کبھی نہیں گھبراتے۔ انسانوں نے اس سرے سے لے کر اس سرے پہ، یعنی کہ تمام کے تمام انسانوں نے یہ شور مچایا کہ مچھروں کی نسل کو مٹا دو، انہیں ختم کر دو، اور اس کے لیے مختلف قسم کی تدبیریں نکالی گئیں تاکہ مچھروں کو تہس نہس کر دیا جائے، ان کو مکمل طور پر فنا کر دیا جائے۔ مچھر یہ سب باتیں سنتا ہے، اور رات کو جب ڈاکٹر میز پر رکھے ہوئے پانی کو آ کر دیکھتا ہے اور اپنی برائی کے حرف پر بیٹھ کر اس خون کی ننھی بوندیں ڈال جاتا ہے جو انسان کے جسم سے یا خود ڈاکٹر صاحب کے جسم سے چوس کر لایا تھا۔ تو یہ اب جیسا علاج کے لیے لوگ مچھر کے کاٹنے کے بعد یا بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں پھر کچھ باتیں ہوتی ہیں اور پرسکرپشن کیا جاتا ہے، کچھ تدبیریں لکھی جاتی ہیں۔ تو وہاں مچھر جا کر کیا کرتا ہے، وہاں پر مچھر جاتا ہے اور جا کر پھر انسان کا جو خون اس نے چوسا ہے یا وہ ڈاکٹر کا خون اس نے جو چوسا ہے، وہی خون سے جو مچھر کے خلاف کاغذ پر لکھے ہوئے برے الفاظ ہوتے ہیں، برے حرف ہوتے ہیں، ان پر خون کی ننھی ننھی بوندیں ڈال دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ مچھر اس خون کی بوند سے انسانوں کی تحریر پر ایک ریمارک دینا چاہتا ہے۔ اور ریمارک کیا دینا چاہتا ہے وہ، کہ میاں تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انسان کہتا ہے کہ مچھر بڑا کمذات ہے، کوڑے کرکٹ میل کچیل سے پیدا ہوتا، گندی موریوں میں زندگی بسر کرتا ہے، اور بزدلی تو دیکھو اس وقت حملہ کرتا ہے جب کہ ہم سو جاتے ہیں۔ سوتے پر وار کرنا، بے خبر کے چرکا لگانا مردانگی نہیں، انتہا درجے کی کمینگی ہے۔ صورت تو دیکھو کالا بھتنا، لمبے لمبے پاؤں، بے ڈول چہرہ، اس شان و شوکت کا وجود اور آدمی جیسے گورے چٹے خوش وضع پیاری ادا کی دشمنی، بے عقلی اور جہالت اسی کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ خواجہ حسن نظامی کہہ رہے ہیں کہ انسان مچھر کو کمذات کہتا ہے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں نقشہ کھینچنے کی کوشش کی کہ وہ کوڑے کرکٹ میں رہتا ہے، میل کچیل سے پیدا ہوتا ہے، گندی موریوں میں زندگی اس کی گزر جاتی ہے، اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بزدلی دیکھو کہ وہ کس وقت حملہ کرتا ہے، وہ اس وقت حملہ کرتا ہے جبکہ ہم سو جاتے ہیں۔ سوتے پہ وار کرنا، بے خبر کی چرکا لگانا مردانگی نہیں، انتہا درجے کی کمینگی ہے۔ یعنی کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا دشمن کو بتا کر یا سامنے سے وار کرتے ہیں، لیکن مچھر ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں خواجہ حسن نظامی اسے کیا کہہ رہے ہیں، کمینہ پن کہہ رہے ہیں مچھر کا۔ پھر اس کی حیت کی طرف آتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ صورت تو دیکھو اس کی کیسی ہے، کالا بھتنا، لمبے لمبے پاؤں ہیں، بے ڈول چہرہ ہے، اور اس شان و شوکت والے عظیم انسان کے وجود جو ہے، جو گورا چٹا ہے، خوش وضع ہے، پیاری ادا ہے اس کے پاس، دشمن بے عقلی اور جہالت اسی کو کہتے ہیں۔ اور اس
شان و شوکت والے انسان کو پریشان کرنا دشمنی ہے، بے عقلی ہے اور جہالت کی نشانی ہے۔ یہاں پہ ایسا انہوں نے کہا ہے۔ یہ تو انسان کی بات ہو گئی۔ اب مچھر کیا کہتا ہے، دیکھیے مچھر کی سنو تو وہ آدمی کو کھری کھری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہمت ہے تو مقابلہ کیجیے۔ اب مچھر کہہ رہا ہے انسان سے، انسان کے دل کی بات تو پہلے بتا دی گئی، اس نے اسے لمبے لمبے پاؤں، بے ڈول چہرے والا کہا، بھوتنا کالا بھوتنا کہا، بہت ساری باتیں کہی گئی، اس کو کمینہ کہا گیا مچھر کو۔ لیکن جب مچھر کیا کہتا ہے انسان کے بارے میں، دیکھیے کھری کھری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہمت ہے تو مقابلہ کیجیے۔ مچھر کہتا ہے انسان کو کہ ہمت ہے تو مقابلہ کیجیے، ذات صفات نہ دیکھیے، آپ ذات مت دیکھیے، صفات مت دیکھیے، میں کالا سہی، کالے کا جو الزام لگا اس کا جواب دے رہا ہے مچھر، میں کالا سہی، بد رونق سہی، یعنی کہ میرے چہرے پہ رونق بھی نہیں ہے، نیچ ذات اور کمینہ سہی، میں نیچ ذات کا ہوں، کمینہ ہی بھی ہوں، مگر یہ تو کہیے کہ کس دلیری سے آپ کا مقابلہ کرتا ہوں اور کیوں کر آپ کا ناک میں دم کر رکھتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے مچھر کہ میں کمینہ سہی، میں نیچ ذات کا سہی، میں بد رونق سہی، مگر آپ دیکھیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کتنی دلیری سے آپ کا مقابلہ کر رہا ہوں اور آپ کے ناک میں دم کر رکھا ہوں، حالانکہ میں آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، بہت چھوٹا سا ہوں، اس کے باوجود میں آپ کا دلیری سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ یہ الزام سراسر غلط ہے کہ بے خبری میں آتا ہوں اور سوتے میں ستاتا ہوں۔ اس پر جو الزام لگایا گیا تھا کہ سوتے وقت حملہ کرتا ہے، بے خبری میں حملہ کرتا ہے، تو اس کا جواب دے رہا ہے مچھر، یہ سراسر غلط الزام ہے کہ میں بے خبری میں آتا ہوں اور سوتے میں ستاتا ہوں، یہ تو تم اپنی عادت کے موافق سراسر ناانصافی کرتے ہو۔ تم انسان کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنی عادت کے موافق سراسر ناانصافی کرتے ہو۔ حضرت میں تو کان میں آ کر الٹیمیٹم دے دیتا ہوں کہ ہوشیار ہو جاؤ، اب حملہ ہوتا ہے۔ مچھر کہہ رہا ہے کہ حضرت میں تو آپ کو کان میں آ کر الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ اب حملہ ہونے والا ہے، یعنی کہ مچھر کی جو بھن بھنانے کی آواز کان میں آتی ہے اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب مچھر آ چکا ہے اور کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ تو مچھر کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ کو پہلے الٹیمیٹم دیتا ہوں، کس بات کا الٹیمیٹم، کہ ہوشیار ہو جاؤ، اب حملہ ہونے والا ہے، تم ہی غافل رہو تو میرا کیا قصور، تم خود غافل ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، زمانہ خود فیصلہ کر دے گا کہ میدان جنگ میں کالا پتنا، لمبے لمبے پاؤں والا، بے ڈول فتح یاب ہوتا ہے یا گورا چٹان آن بان والا۔ اب وہ کہہ رہا ہے بڑے فخر سے کہ میں تو آپ کو الٹیمیٹم دے کر آتا ہوں، آپ کو حملہ کرنے والا ہوں، لیکن تم خود غافل رہتے ہو، تو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب زمانہ خود دیکھے گا اور فیصلہ دے گا کہ میدان جنگ میں جیت کس کی ہوئی، کالے بھتنے کی ہوئی، لمبے لمبے پاؤں والے بے ڈول فتح یاب ہوا، یا گورا چٹان آن بان والا ہوا، یعنی کہ انسان کی فتح ہوئی یا مچھر کی فتح ہوئی۔ میرے کارناموں کی شاید تم کو خبر نہیں کہ میں نے اس پر پردہ دنیا پر کیا کیا جوہر دکھائے ہیں۔ اپنے بھائی نمرود کا قصہ بھول گئے؟ اب وہ آگے کہتا ہے مچھر، تم کو شاید میرے کارناموں کی کچھ خبر نہیں ہے اور میں نے دنیا کے اس پردے پر کیا کیا گل کھلائے ہیں، کیا کیا جوہر دکھائے ہیں، کیا تمہیں پتہ ہے؟ اپنے بھائی نمرود کا قصہ بھول گئے؟ نمرود کا جو واقعہ پیش ہوا تھا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے قصے کا ذکر کر رہا ہے مچھر، جو تمہارا بھائی ہے، یعنی کہ وہ انسان ہے، انسان کا بھائی ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ کیا وہ تم اس کا قصہ بھول گئے؟ اپنے سامنے کسی کی حقیقت نہ سمجھتا تھا، کس نے اس کا غرور تو؟ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے سامنے ہر ایک کو حقیر سمجھتا تھا، ہر ایک کو گرا کر بات کرتا تھا،
وہ اتنا فخر اور تکبر کرتا تھا، اتنا گھمنڈ کرتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. تو میں نے اس کے غرور کو توڑا، میں نے اس کے سامنے اس کی حقیقت، اس کی سچائی لا کر رکھ دی. کون اس پر غالب آیا؟ مچھر کہہ رہے کہ کون اس پر غالب آیا، کس کے سبب اس کی خدائی خاک میں ملے. اگر آپ نہ جانتے ہوں تو اپنے ہی کسی بھائی سے دریافت کیجئے یا مجھ سے سنیے کہ میرے ہی ایک بھائی مچھر نے اس سرکش کا خاتمہ کیا تھا. تو مچھر کہہ رہا ہے کہ اس پر کون غالب آیا تھا نمرود پر. آپ جانتے ہیں خدائی کا جو اس نے خدائی کا جو ذکر کیا تھا یا وہ خدائی کا جو غرور کرتا تھا، اس کو خاک میں کس نے ملایا؟ میرے ہی ایک بھائی نے ملایا تھا. اگر آپ نہیں جانتے تو کسی اور سے معلوم کیجیے یا آپ کے بھائی سے جانیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پوچھنا بھی نہیں ہے کسی بھائی سے تو مجھ سے سنیے کہ میرا ہی ایک بھائی مچھر جس نے اس سرکش کا خاتمہ کیا تھا، یعنی کہ جو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس سرکش کا اس نے خاتمہ کیا تھا، ایک مچھر. اور تم تو ناحق بگڑتے ہو اور خامخواہ اپنا دشمن تصور کیے لیتے ہو. تم ناحق بگڑتے ہو مجھ پر اور مجھے اپنا دشمن تصور کر لیتے ہو. میں تمہارا مخالفت نہیں ہوں، میں تمہارا مخالف نہیں ہوں. انسان سے کہہ رہا ہے مچھر کہ میں تمہارا مخالف نہیں ہوں. اگر تم کو یقین نہ آئے تو اپنے کسی شب بیدار صوفی بھائی سے دریافت کر دو. اگر میری اس بات کا تمہیں یقین نہیں آتا ہے تو تم کیا کرو، تم ایک کام کرو کہ اپنے جو شب بیدار رات کو جو جاگنے والے صوفی بھائی ہیں ان سے پوچھ لو، دیکھو وہ میری شان میں کیا کیا کہے گا. دیکھ لو کہ وہ میری شان میں کیا کہتا ہے وہ صوفی بھائی. کل ایک شاہ صاحب عالم ذوق میں اپنے ایک مرید سے فرما رہے تھے، کل ایک شاہ صاحب عالم ذوق میں اپنے مرید سے فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ کہ میں مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرتا ہوں. دن بھر بیچارہ خلوت نامہ میں رہتا ہے، رات کو جو خدا کی یاد کا وقت ہے باہر نکلتا ہے اور مچھر تمام شب تسبیح و تقدیس کے ترانے گایا کرتا ہے. تو یہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مچھر کی زندگی کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ دن بھر خلوت خانے میں یعنی کہ دنیا میں گھومتا ہے اور رات کو جو خدا کی یاد کا وقت ہے باہر نکلتا ہے اور پھر تمام شب تسبیح و تقدیس کے ترانے گایا کرتا ہے، یعنی کہ خدا کو یاد کرتا ہے. آدمی غفلت میں پڑے سوتے ہیں تو اس کو ان پر غصہ آتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ بھی بیدار ہو کر اپنے مالک کو ہوئے اس سہانے خاموش وقت کی قدر کریں، دیے ہوئے اس سہانے خاموش وقت کی قدر کریں اور حمد و شکر کہیں کی بجائے. تو یہاں مچھر کے ذریعے خواجہ حسن نظامی نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے. وہ انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آدمی رات کے وقت، جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے دیا ہے، اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے دیا ہے، اس وقت کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ایک خوبصورت یہاں پہ طنز ہم کو خواجہ حسن نظامی کے ذریعے دیکھنے کو ملتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ آدمی غفلت میں پڑے سوتے ہیں تو اس کو ان پر غصہ آتا ہے. مچھر کو غصہ آتا ہے ایسے انسانوں پر جو رات کے وقت سوتے ہیں اور پھر وہ چاہتا ہے کہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مالک کے دیے ہوئے اس سہانے وقت کی قدر کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کو یاد کریں. اس لیے پہلے ان کے کان میں جا کر کہتا ہے اٹھو میاں اٹھو، جاگو، جاگنے کا وقت ہے. اور جو مچھر بھن بھناتا ہے اس کے ذریعے وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اٹھو میاں اٹھو، جاگو، یہ جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے. سونے کا اور ہمیشہ سونے کا وقت ابھی نہیں آیا، سونے کا یا ہمیشہ سونے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. جب آئے گا تو بے فکر ہو کر سونا، اب تو ہوشیار رہنے اور کچھ کام کرنے کا موقع ہے.
مچھر کہتا ہے کہ ابھی بے فکر سونے کا وقت نہیں آیا ہوا ہے، اب تو ہوشیار رہنے کا اور کچھ کام کرنے کا وقت آیا ہے۔ مگر انسان اس سریلی نصیحت کی پرواہ نہیں کرتا۔ مگر انسان، یہ جو مچھر کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، وہ اس کو نہیں مانتا ہے، نہیں سنتا ہے، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، اور سوتا رہتا ہے، اور ویسے ہی سوتا رہتا ہے۔ تو مجبور ہو کر اس کے غیظ و غضب میں اس کے چہرہ اور ہاتھ پاؤں پر ڈنک مارتا ہے۔ اب مجبور ہو کر، یعنی کہ انسان کی یہ لاپرواہی، بے پرواہی اور نصیحت کو نہ ماننے کی وجہ سے مچھر کو غصہ آ جاتا ہے، اور مچھر کیا کرتا ہے؟ کبھی چہرے پر، کبھی ہاتھ پر، اور کبھی پاؤں پر ڈنک مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پر باہر انسان آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور بے ہوشی میں بدن کو کھجا کر پھر سو جاتا ہے۔ مچھر کہہ رہا ہے کہ باہر انسان، میں نے ڈنک بھی مارا ہاتھ پر، چہرے پر، پاؤں پر، اس کے باوجود بھی انسان نے آنکھ نہیں کھولی، بلکہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور پھر بے ہوشی میں بدن کو کھجا کر ویسے ہی سو جاتا ہے۔ اور جب دن کو بیدار ہوتا ہے تو بیچارے مچھر کو سلوانتے سناتا ہے کہ رات بھر سونے نہیں دیا، اور رات میں تو سو جاتا ہے، جب دن میں بیدار ہوتا ہے تو اس وقت مچھر کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے، اور سناتا ہے کہ رات بھر مچھر نے مجھے سونے نہیں دیا۔ کوئی اس دردغ گو سے پوچھے کہ جناب علی کے سکن جاگے تھے جو ساری رات جاگتے رہنے کا شکوہ ہو رہا ہے۔ مچھر کہہ رہا ہے کہ پوچھو اس انسان سے، یہ کہہ رہا ہے کہ رات میں مچھر نے مجھے سونے نہیں دیا۔ اس انسان، یعنی کہ یہاں پہ عالی جناب کا مخاطب ہو رہا ہے، مچھر کہہ رہا ہے کہ عالی جناب سے پوچھئے، کیا ایک سیکنڈ بھی رات میں یہ جاگا تھا جو ساری رات جاگنے کا شکوہ کر رہا ہے؟ اس طرح سے مچھر اپنی باتیں انسان کو سناتا رہتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے مچھر کی زبان سے انسان کی وہ حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسان اس قدر بے حس اور لاپرواہ ہو گیا ہے کہ اس کے پاس خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دنیا داری کے لیے اس کے پاس بہت وقت ہے، اس کے لیے وہ محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، لیکن جس خدا نے انسان کو بنایا ہے، اس خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اس کے عبادات کرنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے انسان کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ لاپرواہ اور بے پرواہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسے نیند پیاری لگ رہی ہے، لیکن وہ اپنی نیند سے جاگ کر، بیدار ہو کر خدا کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ شکریہ۔